علیکم، میں امداد سمرو۔ ملک کی جو اس وقت کی سیاسی صورتحال ہے یا جو نئے صوبوں کا معاملہ چھڑا ہوا ہے، ریفرینڈم کی بات ہو رہی ہے، نئے سیاسی اتحادوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں کون فائدے میں جائے گا، کون نقصان میں، سب سے زیادہ مصیبت میں کون سی سیاسی جماعت پڑ سکتی ہے اگر وہ اس منصوبے کا ساتھ نہیں دیتی۔ ایک تو یہ جو سب سے اہم سوال اس پر بات ہوگی، اور دوسرا نئے سیاسی الائنسز بننے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تحریک چلانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو کیا واقعتاً کوئی نیا سیاسی اتحاد جو ہے وہ بن سکتا ہے، اور بنے گا تو کن نکات کے اوپر اور کن کے خلاف بنے گا، اور کیا اس میں جو ہے وہ آج کے جو اتحادی ہیں وہ اپنا کل کے مخالف ہو سکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے حریف ہو سکتے ہیں آج کے حلیف، اور وہ کون ہو سکتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جی آج 5 اگست ہے، اور تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب، سابق وزیر اعظم، ان کی جیل کو، ان کی قید کو آج 3 برس گزر چکے ہوئے ہیں، اور مجموعی طور پر جو نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف یا عمران خان صاحب کے ادوار میں جیلیں کاٹی تھی، ان سے بہرحال عمران خان صاحب کی جیل کی مدت زیادہ ہو گئی ہے۔ کن کن مقدمات میں عمران خان صاحب کو سزائیں ہوئیں، کتنے مزید ان کے اوپر مقدمات ہیں، اب تک رہا کیوں نہیں ہو سکے، اور کب سے ان کی ملاقاتیں بند ہیں، اور ان کی پارٹی ان کے لیے کیا کرتی رہی ہے، یہ سارے معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اچھا جی، اب کیونکہ یہ بات بڑے زور سے کہی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہوئی ہے کہ نئے صوبے یا نئے انتظامی یونٹس تو بنیں گے، اب اس میں پولیٹیکل پارٹیز آمادہ ہوتی ہیں، خود اس منصوبے کو آگے بڑھاتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ بات محسن نقوی صاحب ایک بار نہیں کئی بار کر چکے، ایک بار آن کیمرہ کہہ چکے ہوئے ہیں، اور ایک بار انہوں نے ایک بند کمرے کی گفتگو تھی صحافیوں کے ساتھ آف دی ریکارڈ، اس میں یہ بات کر چکے ہوئے کہ جی ہونا تو ہے، بلکہ 6 ماہ کا انہوں نے ایک الٹیمیٹم بھی بتایا کہ جی 6 ماہ ہیں حکومت کے پاس، سیاستدانوں کے پاس۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جی مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ نہ صرف نئے انتظامی یونٹس یا صوبے، 18ویں ترمیم میں صوبوں کو دیے گئے اختیارات کو کم کرنا، NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو ملنے والے حصے کو کم کرنا، ان میں لگ بھگ 19-20 کے فرق سے تینوں ایک صفحے پر ہیں۔ اب تو تحریک انصاف کے جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں شفیع جان صاحب، انہوں نے کہہ دیا کہ جی عمران خان صاحب کی تقریریں موجود ہیں، ہم تو نئے انتظامی یونٹس کے اصولی طور پر حق میں ہیں۔ یہی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ عمران خان صاحب کی 2 ستمبر 2022 کی تقریر ہے کہ جی 32 انتظامی یونٹس ہونے چاہیے۔ مسلم لیگ نون انتظامی یونٹس کی مخالفت نہیں کر رہی، البتہ مسلم لیگ نون کو جو اعتراض ابھی تک ہے، جس پر وہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں یا محسن نقوی صاحب کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، وہ ہے کہ جی نظام حکومت جو ہے یا موجودہ جو نظام ہے وہ بیٹھ چکا ہوا ہے، وہ اس کا دھڑن تختہ ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہوا ہے۔ اس پر ضرور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا محسن نقوی صاحب کے اوپر اعتراضات کر رہی ہے کہ جی آپ ہوتے کون ہیں بھائی یہ بات کرنے والے، آپ خود کابینہ کا حصہ ہیں، جو بات آپ کابینہ میں نہیں کہہ سکے یا آپ نے نہیں کہی، جو بات آپ پارلیمنٹ میں آ کر کہنے کے روادار نہیں ہیں، وہ بات آپ پبلک میں کیسے کر سکتے ہیں۔ البتہ نئے انتظامی یونٹس پر وہ بھی آمادہ ہیں۔ آ جا کے مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کا، اور پیپلز پارٹی کے لیے اب بہت محدود آپشنز ہیں، بہت محدود، کیونکہ اس وقت جس صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا جہاں سے پیپلز پارٹی کئی برسوں سے سب سے زیادہ مینڈیٹ لے کے حکومت کر رہی ہے، بلکہ 2008 سے، اس سے پہلے بھی سندھ میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے، اس صوبے میں لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو کہ جی کوئی تقسیم نہیں ہوگی سوائے متحدہ قومی موومنٹ کے چند لوگوں کے یا کراچی کے چند تاجروں کے، یہاں تک کہ آفاق احمد جو مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کے سربراہ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی کوئی تقسیم ہم نہیں ہونے دیں گے سندھ کی، کیونکہ اس سے مہاجر پھر تقسیم ہو جائیں گے یا دوبارہ ان کو ہجرت کرنی پڑے گی۔ تو سوائے ایک محدود
ایک طبقے کے، کوئی سندھ میں نئے صوبوں کے یا انتظامی یونٹس کے حق میں نہیں ہے. تو ایسے میں پیپلز پارٹی کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اب سوال یہ کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی اختلاف کرتے ہوئے اس حکومت کا حصہ رہے گی؟ آزاد کشمیر کے انتخابات، الٹی گنتی، وہ سارا پیچھے رہ جائے گا اگر جو ٹھان لیا گیا ہے کہ جناب ریفرینڈم تو ہونا ہی ہونا ہے، یا سیاستدان بیٹھ کر آئین کے مطابق، جو آئین میں دیا گیا طریقہ کار ہے ان کے مطابق نئے انتظامی یونٹس بنا لیں. پیپلز پارٹی 2/3 میجورٹی کے ساتھ سندھ میں قرارداد منظور کروا لے. تو کیا پیپلز پارٹی یہ کرے گی؟ ظاہر ہے پیپلز پارٹی یہ نہیں کرے گی. تو پھر کیا پیپلز پارٹی ایوان صدر میں بیٹھی رہے گی؟ زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھے ہوں گے، چیئرمین سینٹ بیٹھے رہیں گے، یوسف رضا گیلانی صاحب، ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے رہیں گے، اور پیپلز پارٹی حکومتی بینچز پر بیٹھی رہے گی یا نہیں؟ یہ پیپلز پارٹی کو کی چوائس کہ وہ کہاں جائے گی. ایک چیز جو میں بار بار تکرار کے ساتھ کرتا ہوں، دوبارہ آپ کے سامنے میں رکھوں، وہ یہ ہے کہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی چاہے تو پیپلز پارٹی نئے صوبوں کے، خاص طور پر سندھ میں نئے صوبوں کے قیام میں، نئے انتظامی یونٹ کے قیام پر کوئی ڈیل کر سکتی ہے. مطلب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کہے گی کہ بلاول کو چیئرمین بنا دو، اپنا بنا دو، وزیر اعظم بنا دو، ہم تیار ہیں. کچھ لوگوں کا ہی خیال ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے گا. میں جو گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ سندھ میں جو سینٹیمنٹ ہے، پیپلز پارٹی اس سینٹیمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچے گی نہیں کہ ہم نے اس پروجیکٹ کا ساتھ دینا ہے. یہ پیپلز پارٹی کے بس سے بہت بڑی چیز ہے. یہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ جی ہاں ہم اس پر بات کرنے کو تیار ہیں. وہ ضرور یہ کہیں گے کہ جناب صوبائی اسمبلی میں قرارداد جس کے پاس میجورٹی ہو وہ لے کر آئے 2/3 میجورٹی کے ساتھ. سینٹ اور قومی اسمبلی سے اس سے پہلے قرارداد ہونی ہے، اس کے بعد اگر سندھ اسمبلی چاہے تو ٹھیک ہے جی، لیکن ہم یہ ریفرینڈم وغیرہ کی طرف نہیں جائیں گے، نہ ہم سپورٹ کریں گے. پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی. وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے پھر وہاں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہوں گے. تو جو لوگ جو دانشور یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نہیں چاہتی، یہ نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی اس وجہ سے نہیں چاہتی کہ پیپلز پارٹی کر ہی نہیں سکتی. اس معاملے پہ نہ کوئی ڈیل کر سکتی ہے، نہ اس معاملے پر کوئی کمٹمنٹ کر سکتی ہے. کچھ بھی پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تعاون نہیں کر سکے گی. تو پیپلز پارٹی کے پاس آپشن کیا ہوگا؟ اگر اس منصوبے کو واقعتاً عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدامات ہوں گے تو پیپلز پارٹی اقتدار سے الگ ہو جائے گی. اس وقت سب سے جو محدود آپشن ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. تحریک انصاف کا، اور میں نون لیگ کا آپ کو بتا چکا ہوں کہ نون لیگ جو ہے وہ اور تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ، ان میں کوئی بہت زیادہ اس معاملے پر اختلاف نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف سے اس معاملے پر تعاون مانگے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں. محسن نقوی صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں اس تقریر میں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی نئے انتظامی یونٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، نظام کولیپس کر گیا ہوا ہے. اس میں وہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی ہم بھی چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف بھی آئے، وہ بھی بیٹھے اور سیاستدان بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالے. تحریک انصاف کو ایک طرح سے اشارہ تھا کہ جی آئیں، کیونکہ پتہ تھا اسٹیبلشمنٹ کو، یا محسن نقوی صاحب جن کی ترجمانی کر رہے ہیں ان کو پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی نہیں مانے گی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے محسن نقوی صاحب کے استعفے کا مطالبہ تو پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو صاحب نے کیا. اور میری ایک اعلیٰ ترین حکومتی شخصیت سے بات ہوئی تھی سندھ میں، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ زرداری صاحب کی مرضی سے ہوئی ہوگی پریس کانفرنس، یا ان سے پوچھے بغیر نثار کھوڑو صاحب نے زرداری صاحب کے لاڈلے محسن نقوی صاحب کے بارے میں اتنا بڑا مطالبہ کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ زرداری صاحب کی اجازت اور ہدایت کے مطابق ہوا ہے. تو پیپلز پارٹی تو بہرحال ایجیٹیٹ کر رہی ہے. اب پیپلز پارٹی کے پاس جو راستے آپشنس ہیں وہ محدود. اب ایک اور پوزیشن کہ اگر تحریک انصاف ادھر ساتھ نہیں دیتی، پیپلز پارٹی اتحاد سے نکل جاتی ہے، کیونکہ کسی نہ کسی طرح جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ہر صورت ہونا ہے یہ پروجیکٹ، تو اگر تحریک انصاف جو ہے وہ اس پر ساتھ نہیں دیتی اسٹیبلشمنٹ کا، ان کی شرائط ایسی ہوں جو کوئی نہ مانے، یعنی عمران خان کو رہا کرو، تو اس وقت پھر یہ صورتحال ہوگی کہ پیپلز پارٹی اگر حکومتی اتحاد سے نکل جاتی ہے تو تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ کر ایک کوئی تحریک چلانے کی
کی طرف جا سکتے ہیں، اس چیز کا امکان موجود ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل کہا ہے کہ جی ایک اے پی سی محمود خان اچکزئی صاحب بلائیں اپوزیشن لیڈر کے طور پر، ورنہ میں بلا لوں، لیکن سیاستدانوں کو بٹھانا پڑے گا، ان سارے جو بحران ہیں پاکستان کو، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، حکمرانی کی حکومت کے ایشوز ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، اس پر بیٹھنا پڑے گا سب کو مل کر۔ تو پھر اس صورت میں تحریک انصاف، پیپلز پارٹی ایک صفحے پر آ سکتے ہیں۔ بے شک تحریک انصاف جو ہے وہ اصولی طور پر یہ چاہتی ہو کہ نئے انتظامی یونٹس ہوں، لیکن وہ ایسے تو سپورٹ نہیں دے گی نا کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ پڑا رہے جیل میں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ انہوں نے تو 26ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ جو ہے اس کی منظوری تھی کمیٹیوں میں، لیکن کہا کہ جی عمران خان سے ملاقات کروائیں، اس کے بعد ہم اس پر فیصلہ کریں گے حتمی۔ تو نتیجہ آپ کے سامنے تھا، کیا ہوا؟ عمران خان نے کہا کہ نہیں جی، جب تک مجھے رہا نہیں کرتے آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، کیسے آپ ووٹ کر سکتے ہیں؟ تو پی ٹی آئی تمام تر کمٹمنٹس کے باوجود پیچھے باہر نکل گئی، انہوں نے کہا کہ جی ہم 26ویں ترمیم کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو یہی پوزیشن ہوگی۔ تو اگین جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ پھر نئی سیاسی صف بندیاں ہوتی نظر آئیں گی۔ ویسے بھی یہ حکومت تیسرے سال میں چل رہی ہے اور 3 سال کے بعد بہت کچھ جو ہے نا اونچ نیچ ہو جاتی ہے، چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جناب پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت اس وقت جو ہے وہ عجیب و غریب ہوگی۔ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ اپنی سیاست قربان کرے گی یا اقتدار قربان کرے گی؟ دونوں میں سے ایک چیز ان کو کرنی پڑے گی۔ اگر وہ ظاہر ہے میں سمجھ سکتا ہوں پیپلز پارٹی کی پولیٹکس کو، ان کی مجبوریوں کو، کہ وہ اقتدار قربان کر دیں گے۔ جس دن محسن نقوی صاحب نے گفتگو کی تھی اسی دن میں نے گزارش کی آپ کو کہ جب میری بات ہوئی ایک اعلیٰ ترین سندھ حکومت کی شخصیت سے، تو انہوں نے کہا کہ جناب کہہ دیا گیا ہمیں کہ کوئی چیز نہیں، حکومت ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، نیب کے مقدمات کھلنے کھل جائیں، جیلوں میں بھیجیں گے بھیج دیں، پہلی بار ہم نے جیل نہیں دیکھی ہے، لیکن ہم اس بات کا سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ مستقل سیاست کا مسئلہ ہے نا کہ آپ کی سیاست ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سندھ سے پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو گئی، پنجاب سے تو چند سیٹیں لیتی ہے پیپلز پارٹی بڑی مشکل سے، کے پی کے میں اور بلوچستان میں تو پیپلز پارٹی کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، تو وہاں سے تو وہ حکومت بناتے ہیں سندھ میں، پھر وہاں کے ووٹ سے تو پھر وہ وفاقی حکومت میں اپنا آئینی عہدے لے کر وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کمپرومائز اس پر نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے چلے ون ٹائم اقتدار قبول اپنا قربان کر لو، عمران خان بھی جیل میں بیٹھے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمیں بھی ڈال دیں جیلوں میں۔ تو یہ سیاسی پوزیشن ہوگی۔ عمران خان کا ذکر ہوا تو جی آج 5 اگست، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 5 اگست 2023 کو ہم نتھیا گلی میں تھے اور وہاں سے ہم واپس آ رہے تھے، ڈونگا گلی کا علاقہ، وہاں پہ چائے شائے پی رہے تھے تو خبر آئی کہ جی عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں سزا سنا دی گئی ہے، 5 سال سزا، اور 5 اگست کا دن اور اگلے ہی لمحے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، واش روم میں چھپ گئے تھے، دروازہ توڑ کے گرفتار کیا گیا۔ آج 3 سال مکمل ہو گئے، تب سے آج تک تحریک انصاف عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف نہ لے سکی۔ عدالتوں نے جب تک 26ویں آئینی ترمیم نہیں تھی یا اس سے پہلے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے تھے دوسرے جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے جج صاحبان، تو ان کو کافی ریلیف ملتا رہا۔ ملاقاتیں بھی جناب عمران خان صاحب کی ہوتی تھیں، روزانہ 2-2 3-3 ملاقاتیں، جو چاہتے تھے عمران خان صاحب کو ملتا تھا، لیکن سیاسی طور پر عمران خان صاحب کے لیے ان کی پارٹی کچھ حاصل نہیں کر سکی۔ اچھا، اب تک جو عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات جن میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں اور پھر کچھ سزائیں معطل ہوئیں، ایک تو 5 اگست والا میں نے آپ کو بتایا توشہ خانہ 1، 30 جنوری 2024 کو سائفر میں 10 سال سزا، یہ سزا ختم کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ 31 جنوری 2024 توشہ خانہ کیس 2 جو تھا اس میں 14 سال قید، بشرا بی بی کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی، اور سائفر میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے، ظاہر ہے وہ سزا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل عدم کر دی۔ 3 فروری کو ایک عدت میں نکاح کا کیس، وہ عجیب و غریب کیس بنایا گیا تھا، اس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی، وہ بھی عمران خان صاحب اس میں بھی بری ہو چکے، اور بشرا بی بی بھی۔ اب ان کو 17 جنوری کو 5واں مقدمہ تھا 190 ملین پاؤنڈ کا، ملک ریاض کے ساتھ جو عمران خان صاحب نے ان سے زمینیں لیں اور ان کو برطانیہ میں ان کا پڑا ہوا جو دھن پکڑا گیا وہ ان کے حوالے کر دیا واپس بذریعہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے۔ اب ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں 14 سال کی سزا ہوئی عمران خان صاحب کو بھی اور بشرا بی بی صاحبہ کو بھی۔ اب یہ مقدمہ، اس میں عمران خان صاحب کی اپیلیں پڑی ہیں اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں،
اس کے علاوہ کچھ اور مقدمات ہیں جن میں ان کی اپیلیں پڑی ہیں، کچھ سزائیں جو ہیں، کچھ سزائیں ان کی معطل ہیں۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر مجموعی طور پر کتنے مقدمات ہیں، تو مجھے جناب یہ سرچ کرتے ہوئے پتہ چل رہا ہے کہ 188 کے قریب ان کے عمران خان صاحب کے کوئی مقدمات ہیں مختلف، اور انکوائریز ہیں، انکوائریز 99 مقدمات پنجاب میں، 76 مقدمات اسلام آباد میں، 2 مقدمات ان کے خیبر پختونخوا میں، 7 ان کے خلاف انکوائریز ہیں نیب FIA میں، اور 3 نیب کے مقدمات۔ اب یہ اس میں 9 مئی بھی ہے، اس میں 14-15 مارچ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ۔ اب آج تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا، احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے کرنے کا۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کا تحریک انصاف کے اوپر پریشر ہے کہ تحریک چلائیں، تحریک کیوں نہیں چلا رہے، یہ ایک دن کا احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ علیمہ خان صاحبہ کل پرسوں بھی KPK میں تھی، کل تو وہ اڈیالہ جیل کے باہر آئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے، ظاہر نہیں ہوئی، تو وہ کہہ رہی کہ جی تحریک چلائیں بڑی، بند کر دے خیبر پختونخوا کو، کاٹ دے خیبر پختونخوا کو اسلام آباد سے اور پنجاب سے، بند کر دیں بجلی ترویلا ڈیم کی۔ وہ تو کہتی ہیں ایکسٹریم قدم کی طرف جانا ہوگا، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جب اعلان کریں سہیل آفریدی صاحب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کے لیے۔ تو آج کا دن اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے یا سہیل آفریدی صاحب ہیں، وہ کیا اعلان کرتے ہیں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ جیل کی 3ری سالگرہ کے اوپر۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔